ناظرین پروگرام ہمارے مسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بڑی ہی شان سے منایا گیا۔ مختلف تقریبات کا اہتمام بھی کیا گیا، خصوصاً روایت کے مطابق جلوس کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تو آئیے اب ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ جلوس میں کیا کیا کارنامے انجام دیے گئے۔ ایک طرف جہاں جلوس میں نعت رسول گنگناتے ہوئے نوجوان اور مدرسے کے طلباء کو نظم و ضبط کے ساتھ دیکھا گیا، تو وہیں دوسری طرف ڈولبی کے نام پر ہنگامہ بھی خوب رہا۔ ڈولبی میں اگر نعت ہوتی تو بھی کوئی بات نہیں تھی، مگر افسوس کہ فلمی دھنیں بجا کر غیر اسلامی حرکتیں عام طور پر کی گئی۔ ایک دوسرے پر ہرا رنگ اچھالنا، چہروں پر چمکی ملنا، ڈانس کرنا عام طور پر دیکھا گیا۔ آخر ان سب حرکتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کون سا جشن منا رہے ہیں؟ اس پر کسی نے روک لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر کوشش نہیں کی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں صحیح ہیں؟ افسوس ہے کہ ہم میلاد کے نام پر کیا کر رہے ہیں، ہمیں خود اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میلاد کے جلوس میں نبی کے کردار کو پیش کرنے کے بجائے ہم غیروں کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ دوسرے مذاہب کی مشابہت اسلام میں سخت منع ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم غیروں کے طریقے کو دین سمجھ رہے ہیں۔ مسلمان دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن ڈولبی کے ذریعے شور مچا کر ہم نے نہ جانے کتنوں کو پریشان کیا ہے۔ اگر مسجد کے سامنے کوئی دوسرے ڈولبی لگائیں تو ہمیں برا لگتا ہے، جبکہ ہم خود آج ڈولبی لگا رہے ہیں، تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ موسیقی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، تو اب یہ موسیقی نبی کے میلاد کے نام پر بجانا کہاں تک درست ہے؟ کیا یہ عمل نبی کو خوش کرنے والا عمل ہے؟ تو پھر کس کو خوش کر رہے ہیں ہم؟ یاد رکھیں، نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی کامیابی ہے۔ نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزی میں محض خسارہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ امسال جلوس میں ساری حدیں پار کر دی گئی، پٹاخے تک جلائے گئے۔ جلوس میں کلمہ لکھے جھنڈے لے کر نوجوان ایک کرتب دکھانے کی کوشش عام طور پر کرتے ہیں، پتہ نہیں اس سے کیا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جھنڈے لے کر 4-5 نوجوان اسے گھمانے لگتے ہیں، اس دوران کئی مرتبہ وہ جھنڈا سمیت زمین پر گر جاتے ہیں اور کلمے کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ چاروں طرف جمع ہجوم میں کسی کو بھی اس کلمے کی بے حرمتی کا ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیں کیسے مسلمان ہیں ہم؟ جس کلمے کو سینے سے لگانا تھا، اس کلمے کی توہین ہم خود کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا افسوس تک نہیں ہے، اور کوئی اس کو غلط کہنے کی ہمت تک نہیں جٹا پاتا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر نہ نبی کی تعلیمات کا پاس و لحاظ ہے، نہ شریعت کا خیال ہے۔ اس جھنڈے کے کرتب کے دوران ایک بزرگ زخمی بھی ہوئے۔ کنارے پر کھڑے ایک ضعیف شخص کو جھنڈے کی لکڑی آنکھ کے اوپر لگی اور خون بہنے لگا۔ موقع پر موجود کچھ افراد نے انہیں اسپتال لے کر گئے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس طرح کے اور حادثات کے امکانات بھی بہت ہوا کرتے ہیں، لیکن فکر کون کرے؟ ایک زمانہ تھا جب صاف ستھرا راستہ دیکھتے تو لوگ کہتے کہ یہاں کسی مسلمان کا گزر ہوا ہے، لیکن آج جلوس کے بعد راستے پر پھیلے کچرے کو دیکھ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہاں سے مسلمانوں کا جلوس گزرا ہے؟ خیر، یہ سب حالات ہیں۔ وہیں شیموگا میں بھی 1 اکتوبر کو ہی جلوس کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہاں بھی کچھ اس طرح کا منظر دیکھنے کو ملا۔ یہاں بھی ریمکس فلمی دھن پر رقص کرتے نوجوانوں کو دیکھا گیا، آتش بازی کی گئی، اور ستم تو یہ ہے کہ خواتین بھی جلوس کا یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ اس کے بعد کچھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ پولیس کی جانب سے وہاں لاٹھی چارج کی گئی، کئی نوجوانوں کے زخمی ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ خیر، معاملہ جو بھی ہو، دین کے نام پر دین کا تماشا خود مسلمان بنا رہے ہیں۔
ایسے میں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ میلاد کے موقع پر نبی کو خوش کرنے کے بجائے ہم نبی کو ناراض کرنے والے عمل کر رہے ہیں اور دعویٰ ان کی غلامی کا کرتے ہیں، جبکہ جلوس میں ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ آخر ہم کس کی غلامی کر رہے ہیں اور کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اب ان تمام حالات پر علماء سے بات کریں تو علماء مکمل بے بس نظر آتے ہیں، یعنی علماء کا کنٹرول بھی اب نہیں رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ معاملہ علماء کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ آج اگر علماء ان نوجوانوں کو ان خرافات سے بچنے کی تلقین بھی کریں گے تو ڈر ہے کہیں یہ علماء کو ہی اسلام دشمن نہ قرار دے۔ ایسا اس لیے بھی ہے کہ اب معاملہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ اب اکثر مسلم نوجوان ان تمام خرافات کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں اور اسے کار ثواب سمجھنے لگے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ علماء اکرام امت کو صحیح اور غلط کا سبق پڑھانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانے کہ ایسا جان کر کیا گیا ہے یا انجانے میں ہوا ہے۔ خیر آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں یس انڈیا۔